میرا جو مضمون ہے وہ میر کی فارسی شاعری کے حوالے سے ہے، اور آپ سب اہل علم اس سے بجا طور پر واقف ہیں کہ میر کی جو اردو شاعری ہے اس کے حوالے سے بڑی بحثیں رہی ہیں اور اس سے ہم سب واقف ہیں، لیکن میر کی فارسی شاعری کے حوالے سے ان کی جو عظمت ہے یا نہیں ہے اس کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا ہے، اور بلکہ کچھ ابتدائی تذکرہ نگاروں نے جو ایک طرح سے سویپنگ ریمارکس دیے اس سے میر کی فارسی شاعری کے حوالے سے بڑی غلط فہمیاں بھی ہیں۔ یہ ایک تمہیدی بات ہے اور میرا مضمون بھی اسی تمہید کے حوالے سے ہے، اور ظاہر ہے یہاں تفصیل کا محل نہیں ہے۔ یہ بات مصدقہ طور پر کہی جا سکتی ہے، اور میں نے اس کے حوالے سے تفصیل سے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ 18ویں صدی کی ابتدا سے لے کر کم از کم عہد غالب تک کی اردو شاعری نے جو ارتقائی منازل طے کیے ہیں اس کی اساس فارسی شاعری رہی ہے، بلکہ اگر یہ کہیں کہ فارسی شاعری کے قالب میں اردو شاعری کو ڈھالا گیا تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ اس دور کے تقریباً تمام شعراء ذو لسان ہیں اور اردو شعر کہتے ہوئے عام طور سے اسے اپنے پسندیدہ فارسی شعراء کے کلام کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ البتہ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جس پائے کے شعراء اس دور کو ملے اردو میں اور خلاق اذہان اور زبان و لسان کے نقطہ ان 2 صدیوں میں اردو کو اور بطور خاص دہلی کو نصیب ہوئے، وہ اس زبان کی خوشبختی بھی ہے یا باعث خواجگان کی برکت بھی۔ اس کا احساس خود اہل زبان و نظر کو تھی، چنانچہ مشہور ہے کہ ولی دکنی کو دہلی کے بزرگ صوفی شیخ سعد اللہ گلشن نے یہ مشورہ دیا تھا کہ فارسی مضامین کو اردو میں بھرتے ہیں، اور بظاہر شعراء دہلی نے اس روش کو اپنا لیا۔ انہوں نے ترجمے نہیں کیے، ان مضامین کو پیش نظر کر کے ایک طرح سے ریکریٹ کیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ کیا۔ اب اس حوالے سے میں 2-4 نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ قائم چاند پوری پر طالب عاملی کا بہت اثر تھا، چنانچہ انہوں نے طالب عاملی کے بے شمار اشعار کو اردو کے قالب میں ڈھالا، اور یہ اس زمانے کا چلن بھی تھا اور ادبی دستور بھی، اور جیسا کہ ذکر ہوا یہ اردو کا ارتقائی دور تھا، چنانچہ یہ روش معیوب بھی نہیں تھی اگر من و ان بھی لوگوں نے ڈھالا۔ لیکن ایک بار قائم کی اپنے استاد سے کچھ نا اتفاقی ہوئی، کھٹپٹ ہوئی، تو سودا نے ایک حج وہ کہی اپنے شاگرد کی، اور اس میں ایک شعر ہے: 100 بھی تو اس میں غزل ایسی نہیں، 4 بیتیں جس میں طالب کی نہیں۔ البتہ بعد میں اس کو فوقی نامہ کر کے بدل دیا۔ قائم نے ہی پہل احساس کرایا کہ اردو شاعری بھی فارسی کی ڈگر پر چل سکتی ہے یا اس کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے، اور قائم نے کہا تھا کہ قائم میں غزل طور کیا ریختہ ورنہ ایک بات لچر سی بے زبان دکنی تھی، یا فارسی کہنے پہ افتاد ہی ہوگی رفتہ رفتہ جو میرے شعر صفحہ کو گئے، یعنی اصفہان کو گئے۔ اگرچہ خود دکنی اردو شاعری کے ابتدائی دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں، مثلا مرزا وہ ملا وجی وغیرہ نے بھی فارسی شاعری کو پیش نظر رکھا ہے۔ پھر مصحفی نے یہ جرأت کی اور کہا کہ مصحفی ریختہ کہتا ہوں میں بہتر سے غزل، معتقد کیوں کوئی سعدی و خسرو کا ہو۔ یعنی یہاں پہ وہ ریختہ اردو غزل کو کہہ رہے ہیں اور غزل جو ہے فارسی غزل کو کہہ رہے ہیں۔ مصحفی فارسی کو طاق پہ رکھ اب ہے اشعار ہندوی کا رواج۔ یا میر درد جو عہد بیدل کے بعد اس پہلی نسل میں شامل ہیں جو فارسی اور اردو کے
اہم ذو لسانین شعراء میں شامل ہیں. البتہ دیگر فارسی شعراء کی بنسبت ان کا طبعی میلان جو ہے وہ ظہوری کی طرف زیادہ ہے. چنانچہ میر درد نے ظہوری کی متعدد زمینوں میں غزلیں کہیں اور ان سے عمومی طور پر استفادہ کیا. مثال کے طور پہ ظہوری کہتے ہیں بے مجلسی کے در آئی شوم سپند آنجا، سپن دار در آتش فتد گزند آجا، بہر کجا کے نشستم شدم سپند آجا، زخیش جستم و آسودم از غزند آجا. اور درد کہتے ہیں کہ یہی جو دوسرا مصرع تھا وہ درد کا تھا شعر. اسی طرح سے اور بے شمار اشعار ہیں، میں یہاں نہیں چھوڑتا ہوں. میر کے معاصر میں ان کے سودا ہیں اور اردو اور فارسی کے ظاہر اہم شاعر ہیں. اور ان کا جو رسالہ ہے، رسالہ عبرت الغافلین، اس سے اور اس میں جو مباحث انہوں نے کھڑے کیے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا تبحر علمی فارسی شعریات کے حوالے سے کتنا گہرا اور وسیع ہے. اس دور کے دیگر ذو لسانین شعراء یا اردو شعراء مثلاً مظہر جانے جانا، حاتم، شاہ نصیر، ذوق، مومن، غالب، شیفتہ، اقبال وغیرہ کے یہاں بھی متقدمین سے استفادہ اور ان کی زمینوں میں شعر کہنے کا رواج عام ہے، جن میں ہندوستانی یا سب کے ہندی کے شعراء بشمول امیر خسرو، عرفی، فیضی، طالب، ظہوری، قدسی، نظیری، جلال اسیر، مرزا بہدل وغیرہ کے ساتھ ساتھ ایرانی اساتذہ مثلاً رومی، سعدی، حافظ صاحب وغیرہ کا بھی سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن کچھ استثناء کے ساتھ میر کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس دور کے واحد شاعر ہیں جو کسی بنے بنائے قالب کے پابند یا پیرو نہیں ہیں. اس معاملے میں وہ مرزا غالب سے بھی ایک صدی آگے اور جدت پسند رویے کے حامل شاعر ہیں. اپنی مجددانہ روش اور خلاقانہ امتیاز اور جدت ترازی کے سبب میر کی فارسی شاعری کے حوالے سے گفتگو اور اس پر قلم اٹھانا آسان کام ہے. اگر وہ باقی لوگوں کی طرح اسی طرح سے شاعری کرتے جیسے باقی لوگوں نے کی بشمول غالب تو زیادہ آسان ہوتا. اگرچہ مروجہ اسلوب کی بنیاد پر ان کی اردو شاعری کا جائزہ لینا قدر آسان ہوگا، لیکن جب اس خلاق ذہن اور خاص طور سے وہ جس تخلیقی اشتہاد و امتیاز کے حامل ہیں اس کو پیش نظر رکھیں تو ان کی فارسی شاعری کا تنقیدی تجزیہ و جائزہ اور اس کی نزاکتوں اور محاسن و خصائص کی نشاندہی کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. میر تقی میر تقریباً ایک صدی پہلے ہونے کے باوجود اور اس زمانے میں ہونے کے باوجود جب خود اردو شاعری اپنی ابتدائی مرحلے میں تھی بلکہ حزیں اور آرزو کی چشمک عروج پر تھی اور اس سے ادبی دنیا میں ایک عجیب رقابت اور مسابقے کا ماحول تھا، میر کے ہاں مرزا غالب کے برعکس فارسی شاعری یا اردو شاعری کے حوالے سے وہ احساس کمتری یا برتری یا ترجیح یا گریز کا رویہ دکھائی نہیں پڑتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب خود حزیں دہلی میں ہیں اور ان کی چشمک خانے آرزو سے ہے، وہ میر کو بلاتے ہیں، ایک نوجوان شاعر کو، اور ان کا ایک شعر بار بار سنتے ہیں اور آپ بھی سنیے کہ روئے ترا شگاف درے گر نظارے کرد، اے یار رشک بھی کے دلم پارے پارے کرد. یہ کیفیت دیکھیے. بلکہ وہ بظاہر دونوں زبانوں کی شاعری کو ایک خالص تخلیقی اظہار کے بطور دیکھتے ہیں. اس لحاظ سے میر کی فارسی شاعری کے پس پشت ویسی نفسیاتی پیچیدگی کا سامنا نہیں ہوتا جیسا مرزا غالب کی فارسی شاعری کے مطالعے کے وقت ہوتا ہے. مثلاً ان کے فارسی اشعار میں عمداً ان کے اعلان کردہ نقشۂ رنگ رنگ کی آرائش کا انتظام کیا گیا ہو اور اپنی فارسی دانی کی دھاک جمانی مقصود ہو. ساتھ ہی وہ خود کو ایران کے فارسی سخنوروں بشمول ظہوری، ابو طالب، جلال اسیر، عرفی اور حزی وغیرہ کے ہم کیش و ہم سب ظاہر کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں. یہ غالب کے
اگرچہ ان کا طرز و اسلوب مذکورہ شعراء سے یکسر مختلف اور جداگانہ طرز کا ہے، بلکہ وجہ طور پہ ان کا اپنا امتیازی طرز و اسلوب ہے جو انہیں ایک بڑے شاعر کے طور پہ مسلم و مستند بناتا ہے۔ دوسری طرف اردو شاعری کے حوالے سے بعد دوری کا اظہار یا کم از کم اپنی تخلیقی شخصیت کے نمائندے کے بطور پیش کرنے سے گریزاں نظر آنا اسی نفسیاتی تجزب کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں یہ نقطہ اہم ہے کہ جس ریختہ پر میر مفتخر ہیں ان سے ایک صدی بعد غالب اسی سے گریزاں نظر آتے ہیں، اور ہم یہ بحث پوری طرح سے جانتے ہیں، جبکہ ان کا دور اردو کے اور غالب کے اس رویے کے پس پشت ان کی فارسی دانوں سے چشمک اور فارسی کی طرف زیادہ توجہ ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ ہندوستانی طرز کے شاعر ہوتے ہوئے بھی حزیں اور ہم نوایان حزیں سے شکست خوردگی کے شکار افراد میں سے ہیں۔ میر اس عہد میں جی کر اور حزیں سے مل کر بھی اپنے طرز کے شاعر ہیں اور کسی مرغوبیت کے شکار نہیں۔ وہ فارسی کے حوالے سے بھی ہے، بلکہ وہ نامحسوس اور خاموش طور پر آرزو اور حزیں دونوں کے ناقد اور دونوں سے گریزاں ہیں اور اپنی راہ بناتے ہیں۔ فارسی اور اردو میں میر کا طرز ان کا اپنا طرز ہے، چنانچہ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میر کی فارسی شاعری میں اس نقطۂ نظر سے کوئی پیچیدگی نہیں۔ البتہ میر کو اپنی فارسی شاعری کے امتیازی اختصاص کا پورا احساس ہے اور وہ اسے اپنے ہندوستانی متقدمین سے جداگانہ طرز بھی تصور کرتے ہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں اس کا کہ گذشت نوبت قدسی و صاحب و تغرا بے ان زماں ہمیں دیوان میر می خوانند۔ اگرچہ انہیں یہ بھی احساس ہے کہ وہ فارسی کے جس دور میں ہیں وہ در حقیقت دور خزاں ہے۔ غنچم کے آخر موسم رسیدام تا چشم واکنم کے بہار از نظر گذشت۔ عام طور سے جب بھی متاخرین فارسی شاعروں کا ذکر آتا ہے تو متقدمین فارسی شاعروں سے ان کی تطبیق بھی کی جاتی ہے، جو ہمیشہ درست نتائج کا حامل نہیں ہوتا۔ خاص طور سے میر و غالب جیسے شعراء کے حوالے سے اس نوع کے تجزیے بنیادی طور پر نادرست نتائج کے حامل ہے۔ اگرچہ یہ معمول بھی ہے اور شعری روایت کا حصہ بھی رہا ہے کہ متاخرین شعراء اپنے متقدمین کا کلام پیش نظر رکھتے ہیں اور ان کی زمینوں میں شعر بھی کہتے ہیں، البتہ ہر بڑے شاعر کا اپنا انداز، اپنا اسلوب اور اپنی امتیازی شناخت ہوتی ہے۔ وہ مقلد محض کسی کا نہیں ہوتا اور کسی سے متاثر ہو کر کبھی کبھار اس کا انداز اپنائے بھی تو اپنی ہی بات کہتا ہے اور اپنے آسمان تخیل کے ستارے جڑتا ہے۔ یہ تمام باتیں میر تقی میر اور ان کی فارسی شاعری کے حوالے سے بھی درست ہے، اگرچہ انہوں نے بھی بعض اکابر استاد شعراء کے کلام کو پیش نظر رکھا ہے اور ان کی زمینوں میں غزلیں بھی کہی ہیں جو طبعی بھی ہیں اور ادبی روایت کا مستحسن اور مروجہ حصہ بھی۔ البتہ انہوں نے اپنے طرز اور اپنے امتیازی ادبی و تخلیقی اختصاص و طریقۂ اظہار کو بخوبی برقرار رکھا۔ دوسرے متاخرین شعراء سے قدر مختلف میر کی توجہ دو کلاسیکی شاعروں یعنی سعدی اور حافظ کی طرف زیادہ دکھائی دیتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ بظاہر تمائل طبیعی ہے کہ دونوں شعراء عشق، داخلی کیفیات اور شدت احساس کے ترجمان ہیں، اور میر بھی اسی میدان کے شہسوار ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دو شعر میں دونوں کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا سعدی کہتے ہیں کس لابت خنداں کے پریوار برفت کہ قرار از دل دیوان بے ایک بار برفت۔ یا مثلا حافظ کہتے ہیں ترک پری چہرہ کے دوش از برے ما رفت آیا چه خطا دید کہ از راہ خطا رفت۔ اور میر کہتے ہیں وقت خوش کہ گلزار جہاں را دید و رفت ہم چو گل بر بے ثباتی ہائے خود خندید و رفت یاد ایامی کے راہم در حری میں وصل بود ان زمامی بائدم در کوئے او نالید و رفت۔ اسی طرح سے مثلا سعدی کا شعر ہے تو بت شراب معلم روی کہ بت گر چین
بے چین زلف تو آیت بے بتگری آموخت. اور یہ پوری غزل ہے. اور میر کا سنیں کہ بے این خوش صورتی آدم ندیدم گرو بردی بے خوبی از پری تو. اگرچہ میر کی فارسی شاعری کے حوالے سے ناقدانہ جائزہ تشنا بلکہ بالکل ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن عام رائے یہی ہے اور تاریخی شواہد بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میر کی شاعری کی ابتدا اردو سے ہوئی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معاصرین اور متاخرین کے برعکس ان کی اپنی تکوینی اور خلاقانہ بنیادوں پر ہوئی، اور بعد میں انہوں نے فارسی شاعری کی طرف توجہ کیا. بلکہ وہ مدت اس پہ بڑی بحثیں ہوئی ہیں کہ 2 سال کی ہے جس میں انہوں نے حضور ذہن کے ساتھ فارسی شاعری کی طرف توجہ دی. لیکن ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اس کے بعد فارسی شاعری چھوڑ دی، بعد میں بھی تقریباً تمام عمر وہ فارسی میں بھی شعر کہتے رہے، اور اس لیے ان کی فارسی شاعری جس پرواز اور بلندی کو پہنچ سکتی تھی اس سے محروم رہ گئی. اگرچہ وہ اس بندش اور محدودیت سے آزاد ہو کر یا فارسی کے وسیع و عظیم پس منظر میں شاعری کرتے تو شاید ایک جہان دیگر بنا پاتے اور نظیری و عرفی اور فیضی و تعلیم کے ہم پلہ ہو جاتے. ان کے معاصرین اور متقدمین ذواللسانین شعراء درد سودا وغیرہ نے وہی راستہ اپنایا، لیکن یہ بھی میری کا کمال ہے کہ اس کے باوجود وہ بحیثیت فارسی شاعر مذکورہ شعراء سے کسی طور کم نہیں بلکہ ان سے بہتر ہیں. چند مثالیں آپ ملاحظہ فرمائیں. مثلا اردو میں کہتے ہیں کہ سرنشین رہے میخان ہوں میں کیا جانوں، رسم مسجد کے تئیں شیخ کے آیا نہ گیا، منش دانم رسم و راہ خانقاہ عمر مندر خدمت میخانہ رفت. اور بے شمار مثالیں ہیں اس کی. میں ایک غزل کے چند اشعار پڑھتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ میر کا کیا طرز ہے فارسی میں. تاب دامن پاک کشیدم اہل درد برنخاست، خو دلے مزگاں ترے رخسار زرد برنخاست، نئے مراقب گشتنے نئے آستی افشان دے، مدتے شد زیر باتے کوہنہ مرد برنخاست. اور یہ پوری غزل ہے. آخر میں خود انہی کا شعر ان کی اپنی فارسی شاعری کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ حیف کیفیتم نشد ظاہر کس نداند کے من چھ معجونم. شکریہ.